بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم آج آپ کو ایمان کے ڈاکو کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کریں گے۔ ہمارے پاس ایمان جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک دنیا میں انسان کے پاس مال ہوا کرتا ہے تو دنیا میں مال کا ایک لٹیرا ہوتا ہے، ایک ڈاکو ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی ہم سے گن پوائنٹ پہ یا کوئی زبردستی مال چھین لے تو ہم نے کہا کہ مال ڈاکو لے لے۔ اب یہ سب سے قیمتی جو چیز ہے ہماری ایمان، اس کے ڈاکو بھی ہے، اس کے لٹیرے بھی ہے، اس پر اٹیک کرنے والے بھی ہیں اور اس کے دشمن بھی ہیں جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ڈاکو کون ہیں، ان کے لٹیرے کون ہیں، دشمن کون ہے۔ مال کا دشمن تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی مال جو لے گے وہ ڈاکو ہے، لیکن ایمان کے لٹیرے اور ڈاکو دشمن کون ہے؟ تو دشمن وہ ہوا کرتا ہے ایمان کا جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے، اور اس ڈاکو اور لٹیرے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو کبھی نفس کے شکل میں ہوں گے، نفس آپ کو گناہوں کی طرف راغب کرے گا، وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی پر آپ کو آمادہ کرے گا، وہ آپ کو ناجائز کاموں میں مبتلا کرے گا۔ تو ایک تو نفس ہے کہ جو ایمان کو برباد کرنے والی ہے، دوسرے آپ کے برے دوست، کوئی دوست وغیرہ ہوگا جو دین سے بیزار ہوگا، کوئی گناہوں میں مبتلا ہوگا، کوئی جوا کھیل رہا ہوگا، کوئی جو ہے شراب پی رہا ہوگا، کوئی جو ہے نشے وغیرہ کر رہے ہوں گے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ آپ کے ساتھ دوستی لگا کے دوست بن جائیں گے۔ تو ان کے جو غلط کام جو ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں سرایت کر جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور یہ لٹیرا اور ڈاکو جو ایمان کے ہیں وہ کبھی یہود و نصارہ کی شکل میں ہوں گے، وہ آپ پر ایسی سختیاں کریں گے، آپ کو عبادت کے لیے مجبور کریں گے کہ آپ عبادت نہ کریں۔ قسم قسم جو ہے وہ فحاشی اور یعنی کا ماحول آپ کو وہ فراہم کریں گے۔ تو ان یہود و نصارہ کی وجہ سے بھی ہمارے مسلمانوں کی ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ مشرکین کی شکل میں ہوں گے، کبھی وہ سوشلسٹ، لیبر اور روشن خیال طبقے کی صورت میں ہوں گے جو آپ کو نئی نئی طبقات اور نئی نئی خیالات کا بتائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ قرآن شریف اور شریعت جو ہے نا یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں، جس طرح کہ پہلے لوگ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح NGOs وغیرہ کی صورت میں بھی جو ہے یہ ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے آپ پر مختلف شکلوں میں مختلف حربوں کے ذریعے سے حملہ آور ہوں گے۔ لہذا یہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، تو ان کی دو تین صورتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو کسی کو تو یہ مال دے کر اس کا ایمان سلب کیا جائے گا، انہیں وہ مال کے لالچ میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں میں ملتی ہیں۔ کوئی جو ہے نا مال وغیرہ لے کے نا مرتد ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔
تو ان مال کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ مشرکین اور انجیوز یہود و نصارہ جو ہے نا وہ آپ کو ایمان کو سلب کرنا چاہ رہا ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کو کوئی عہدہ وغیرہ دکھا کر کے آپ کو یہ دیں گے، آپ کو وہ دیں گے، تو آپ ہمارے کام کریں، ہمارے کہنا مان لیا کریں، آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس عہدے کی وجہ سے بھی بعض لوگ جو ہے نا ایمان سے سلب ہو جاتا ہے ان سے۔ کسی کو جو ہے نا وہ خواتین دکھا کرنا، ان کے ذریعے سے ان کا ایمان جو ہے نا وہ سلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں ڈاکو کے، جو ایمان کے جو ڈاکو ہیں انسان پہ حملہ ہوتا جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسپیشل مثال بیان کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ٹگ ہوا کرتے تھے، تو ایک ٹگ تھا ان کے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ فرمایا کہ راستے میں ایک ٹگ جو تھا، فراڈی جو تھا، وہ گزر رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، تو اس بچے کو کہا کہ آپ یہ گڑ لے لیں اور یہ انگوٹھی مجھے دے دیں۔ تو وہ بچہ جو ہے نا تھوڑا سا ہچکچایا اور ڈرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم اپنی یہ سونے کی انگوٹھی چوسو، بچے کو کہہ رہا ہے۔ تو اس نے چوسا تو پوچھا کوئی مٹاس وغیرہ تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے گڑ کی ڈلی جو ہے نا کہا کہ اس کو چوسو، اس کو منہ میں تھوڑا سا گڑ دے دیا۔ تو اس نے کہا مزہ آیا؟ کہتے ہاں بہت مزہ آیا، بہت خوبصورت ہے۔ چنانچہ اس تھوڑے سے مزے کے لیے میں نے گڑ جو ہے نا ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی اس بچے سے لے لیا۔ تو یہ مثال آج میری اور آپ کی ہے کہ کوئی داڑھی وغیرہ جو ہے نا وہ کاٹ کرنا، یہ فخر محسوس کر رہے کہ آج کل یہ نیا فیشن ہے، داڑھی میں ڈیزائن وغیرہ بنانا اور یہ کرنا اور یہ کرنا۔ اور کوئی یہ بہانہ بناتا ہے کہ ہم باہر ملک چلے جاتا ہے، وہاں جو ہے نا کیا نام داڑھی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک کی سنت کو ایک گندی نالی میں بہا کر جو ہے نا اس پر خوش ہونا، یہ بہت ہی افسوس اور نہایت ایمان سے جو ہے نا کمزوری کی علامت ہے۔ اور کوئی جو ہے نا جمعے کی نماز یا اور نمازوں جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی باس جو ہے نا جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ باس ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نوکری کرنی ہے یا نمازیں پڑھنی ہے، آپ نے دونوں کام نہیں کرنے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے نا رشوت یا حرام کیوں لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، وہ دوسرے کے گھروں میں جو ہے نا ٹی وی وغیرہ یا لوفر پھرتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ میرا تنخواہ پر تو گزارا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں رشوت اور حرام لے کر نا اپنے بیوی کو اور اپنے بچے وغیرہ کا جو اخراجات ہیں نا اس کے پیٹ پالنے کو جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رشوت اور حرام جو جتنے بھی کام ہیں یہ اس مثال میں وہ گڑ کی مزے کی طرح ہے کہ جو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے لیے تو تھوڑا سا وقت کے راحت سکون ہوگا، لیکن ہمارے پاس جو سونا ہے، وہ جو ایمان قیمتی چیز ہے، اس کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی جو ہے نا سلامتی نصیب فرمائے اور ایمان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔